والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما. وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم خواتین، تعلیم و تعلم یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سکھایا. سلسلے تعلیم وہیں سے شروع ہوا، اور صرف اللہ نے حضرت آدم ہی کو نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے ہی سکھایا، جس کو ہم وحی کہتے ہیں. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اپنے طرف سے نہیں کہتا. آپ نے کہا لا یخرج من ھذا الا الحق، جو بھی میری زبان سے بات نکلتی ہے وہ اللہ کے طرف سے نکلتی ہے. چنانچہ قرآن بھی کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا علم عطا فرمایا، چیزوں کے علم میں بھی بندہ آزاد نہیں ہے. توجہ سے یہ بات سمجھیں، چیزوں کے علم میں بھی بندہ آزاد نہیں ہے. اللہ نے چیزوں کا جو نام رکھا وہی نام چل رہا ہے. یہ الگ چیزیں الگ الگ زبانوں میں ہم لوگ الگ الگ نام بولتے ہیں. کہیں ہم لوگ قلم کو پین کہتے ہیں، کہیں قلم کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے اپنی اپنی زبانوں میں، لیکن قلم قلم ہی ہوتا ہے. اس کو ہم یہ بدل کر نہیں بھئی آج سے جو قلم ہے وہ قلم کو قلم نہیں کہا جائے گا، کتاب کہا جائے گا. کتاب کو کتاب نہیں کہا جائے گا، قلم کہا جائے گا. اس طرح کی ترمیم کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اسے پاگل بولیں گے. چیزوں کا نام، حالانکہ اس کا تعلق ایمان سے بھی نہیں، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں، اس کا تعلق اپنے آخرت سے نہیں، قبر سے نہیں. ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کا نام خود پابند بنا دیا کہ ہم چیزوں کے نام کے بدلنے میں آزاد نہیں ہیں، تو جائے اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت شریعت کی ہے. اور شریعت کا مضمون سراپا منزل من اللہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عطا فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور قرآن کے مثل بھی عطا فرمایا، یعنی حدیث پاک. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور بیان، کیا باتوں کی وضاحت کس طرح کرنی چاہیے یہ بھی اللہ نے سکھایا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، علمہ البیان اللہ ہی سکھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا بیان سکھایا؟ سورہ رحمان میں وضاحت ہے والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. دیکھیے چیزوں کے سلسلے میں وضاحت آگے آ رہی ہے. علماء فرماتے ایک تو اللہ نے قرآن سکھایا، شریعت والا علم، اور ایک اللہ نے چیزوں کا علم سکھایا. کون سی چیز کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا جگہ ہے، سب کچھ اللہ نے سکھایا. اب جب اللہ نے سب کچھ سکھایا تو اللہ کے علم میں ترمیم کی اجازت کس نے دی؟ اگر کوئی بدل رہا ہے تو یہ تبدیلی، یہ نفسانیت والی تبدیلی ہوگی، گمراہی والی تبدیلی ہوگی. اسی لیے فرمایا علماء کہتے ہیں جو بھی تشریح تا قیامت علماء کریں گے وہ تمام تشریحات کو نصوص قطعیہ سے تطبیق دیے جائیں گے. اگر وہ تشریحات قرآن کے نصوص کے مطابق، حدیث کے مضامین کے مطابق ہوں تو وہ تشریحات قابل قبول ہیں. اگر وہ تشریحات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ تشریحات مردود ہے. یہاں تک کہ قرآن پاک کے سلسلے میں صاف حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو قرآن کے سلسلے میں اپنے طرف سے کوئی بات کہتا ہے جس کا قرآن کے مضامین سے کوئی تعلق نہیں، احادیث کے مضامین سے کوئی تعلق نہیں، علماء اکرام کے اقوال سے کوئی تعلق نہیں، مجتہدین سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کتنی بڑی بات. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم بنا لے. اب اندازہ لگائیے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریحات اپنے طرف سے کرنے والوں کو جہنم فرما رہے ہیں، لیکن آج کل تو حدیث پاک میں اپنے منمانی، اپنے سلسلے میں بات کہنا حدیث پاک میں کہ ہم اپنے طرف سے کوئی بات لگا رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں. اور لوگ آج کل بیان کرنے کے بڑے شوقین ہیں. بیان کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے وہ سب کچھ پتہ نہیں، منہ میں جو آیا ہے وہ سب بکتے رہتے ہیں. اور جو قرآن و حدیث کے مطابق باتیں کرتے ہیں ان کی طرف رجحان ہی کم، اور جو بکتے ہیں بکواس کی طرف شیطان کی تائید ہوتی ہے. اس لیے خوب لوگ اس کی طرف متوجہ. جیسے ام انس کی بات آئی، جس وقت اس خاتون کے گھر میں مستقل ہماری جماعت کا قیام رہا ہے اور ان کی کتابیں لے آ کر مجھے جس وقت دکھائے اسی وقت میں نے اپنے خواتین سے کہہ دیا بس لے لیجئے، کوئی پڑھنا وڑھنا رائج کرنا وغیرہ کچھ نہیں. لیکن ان کی جو تعریفات تھے وہ تعریفات میں انتہائی غلو. بھئی یہ آپا نہیں، میں کسی بھی آپا کو نہیں مانتا. کوئی بھی آپا وہ جو مقتدا بن کر گزر رہی ہے اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ میں یہ کر رہی ہوں، علماء کے تابع ہوئے بغیر، مفتیوں کے تابع ہوئے بغیر اپنے من مانی سے کوئی بھی آپا کچھ بات پہلا رہی ہیں، سمجھو کہ وہ خطرے کی گھنٹی تمہارے گلے میں باندھ رہی ہیں. اگر علماء کے تابع ہے وہ آپا مفتیوں کے بات سن کر کرتی ہیں، وہ دین کی باتیں تحقیق کرتی ہے. ارے بھئی آپا کیا سند ہے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. عالم ہے، عالمہ ہے، فاضل ہے، فاضلہ ہے، سند ہے، مستند. ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ پڑھا کر ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک تم 20 سال مسلسل قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے میں نہ لوگو تمہیں علم نہیں آئے گا. علم آنا شروع ہوگا کب؟ 20 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد. ہم لوگوں کی عمر پڑھنے پڑھانے کی 22 سال ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کا شکر ہے پڑھنے کے بعد
پڑھنے پڑھانے میں 22 سال سے لگے ہیں، آج بھی ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ سوچتے ہیں جو بات ہم عرض کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں ٹکرا تو نہیں رہی ہے، کہیں اس کا کریش تو نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد میں زبان سے وہ باتیں نکالی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے خواتین کے اندر اس بات کا اہتمام ہونی چاہیے کہ کون مستند ہیں ان کی بات سنا کرو۔ جو بھی آ رہے ہیں اپنا حلیہ لے کر، اپنا تماشا لے کر سب کے پیچھے نہیں پڑ جانا۔ ہر ایک بندر کو نچانے والا آئے گا میدان میں اور بندر کو نچائے گا، تو بندروں کی طرح ناچنا نہیں ہے، بلکہ علماء ہیں، علماء سے پوچھا کرو، علماء سے رجوع کیا کرو۔ اس لیے کہتے ہیں یہ فرمایا والی بات سے بڑی چڑ ہے مجھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو بیانات میں فرمایا بول کر اپنے نفس کی فرماتے رہتے ہیں، اپنے من کی فرماتے رہتے ہیں، اپنے دل کی فرماتے رہتے ہیں، منہ میں جو آیا وہ سب کہتے رہتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، حدیث سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ منہ میں جو آیا بک دیے، بک کر نقل بھی کرنا شروع کر دیا عورتیں آپس میں، یہ آپا وہ بولے، وہ آپا وہ بولے۔ آپا کو مارو تاپا کو کہتے ہیں کس کو؟ تمل میں تاپا کہتے ہیں، تاپل کے معنی اغل کے آتے ہیں۔ آپا کی باتیں نقل نہیں کرنا یہاں۔ آپا نے جو بات کہی وہ کہاں سے کہی، کس جگہ سے کہی، کس کے پاس سن کر کہی، وہ اچھا۔ دوسری بات، یلبوڑا کو سکھاتی رہتی، انہوں بھی یلبوڑ انہوں بھی یلبوڑ، پورے یلبوڑا مل کو 300۔ بے وقوف کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو سکھا کر گمراہ کرتے ہیں۔ عربی سکھانے والا وہ ماہر ہونا چاہیے، ماہر قرآن، ماہر حدیث، ماہر فن، وہ سکھائے، اس کے پاس سیکھو، تب جا کر تم صحیح سیکھو گی۔ اگر آپ کا سیکھنا سکھانا یلبوڑوں کے پاس رہا، انہوں خود ادھورے، انہوں سکھا رہے ہیں سو بھی ادھوری بات۔ جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ناقص علم رکھنے والے کی دعوت ہمیشہ ناقص ہوتی ہے، انہیں کتنا بڑا داعی کیوں نہ بن جائے۔ سنو میری بات اچھی طرح، ناقص علم رکھنے والے کی دعوت ہمیشہ ناقص ہوتی ہے۔ انہیں کیا کرے گا؟ ایک ہی بات کی طرف دعوت دیتا رہے گا۔ یہ جو خاتون ہیں انہیں تبلیغی عورت، اسے تبلیغ میں جیسے آج کل آپاؤں کو بیانات کو بلایا جاتا ہے، آپا تمہیں ادھر آؤ، آپا تمہیں ادھر جاؤ، ویسا بلا کر اسے بڑے ترم خاں بنا دیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں یہ سمجھ گئی کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں یہ وحی الہی ہے۔ یہ جو 15 غلط عقائد، گندے عقائد جو آپ لوگوں نے سنا، یہ سب کے سب علماء کے تابع نہ ہونے کا نتیجہ، غرور پن کا نتیجہ، بڑوں کے تابع نہ ہونے کا نتیجہ، اپنے آپ کو منمانی کے ساتھ بیان کرنے کا نتیجہ، اور اس بیان کا نگرانی نہ کرانے کا نتیجہ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں پہلے تم لوگ بیان کرو، اس بیان کو ریکارڈ کرو، وہ ریکارڈنگ کے بعد سنو، وہ سن کر علماء سے پوچھو یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں یہ بات کہنا جائز ہے، درست ہے، شریعت میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، شریعت کی کوئی بات سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے۔ جو آیا وہ بکرے، انتہائی غلط۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا میں کھوٹے سکے بہت چلنے لگے۔ اس لیے پہلے تول بعد میں بول کہا گیا۔ کہاں تول کا معنی کیا؟ شریعت کی کسوٹی میں رکھ کر تول، قرآن کی کسوٹی میں رکھ کر تول، حدیث کی کسوٹی میں رکھ کر تول، بعد میں بول۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حدیث پاک کے سلسلے میں کتنی سخت بات آپ نے فرمائی، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ نے فرمایا جو بات میں نے نہ کہی ہو، بخاری کی روایت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے حضور نے فرمایا، اور یہ حرام خور عورت ام انس کتنی کمینی صفت کی ہے، اللہ کے رسول کی طرف کیسی گندی باتوں کو منسوب کر رہی ہے۔
باتیں تو دور کی بات، حرکتیں یہ تو واجب القتل ہیں، میرے نزدیک تو واجب القتل ہیں۔ ایسے حرام خوروں کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے۔ جب تک اب کچھ لوگ کہتے ہیں آئندہ کی نشر میں یہ بات تحریر نہ کی جائے، ہم کہتے ہیں آئندہ کی نشر کی موقع دیتے ہی کیوں، ختم کرو ان کی پوری کتابوں کو، جلا دو۔ ایسا احتجاج کرو کہ جس احتجاج میں ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ ہو جائے، ان سے متعلق مکاتب کو بند کرو، کتابوں کو بند کرو، اور اس خاتون کو بیکاٹ کرو، اسے نظر بند کرو، کوئی اس سے نہ ملے، وہ کسی سے نہ ملے، اس کے خاندان کو بیکاٹ کرو۔ تمام علماء پر یہ حق بنتا ہے، جو بھی علاقے کوکن سے تعلق رکھنے والے، بمبئی سے تعلق رکھنے والے، سب پر یہ فرض ہے کہ اس خاتون کی ایسی بیکاٹ کرے، آئندہ کوئی بھی خاتون ایسی حرکت نہ کرے تو چھٹی کا دودھ یاد دلا دینا، یہ فرض بنتا ہے ان تمام لوگوں پر۔ صرف فتوے سے کام نہیں چلتا، فتویٰ یہ آ کر حق و باطل کے درمیان واضح کرنے والی چیز ہے۔ فتوے کے بعد علاقے والوں پر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، خالی فتویٰ دینے سے کام نہیں چلتا۔ ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ پہلے بیکاٹ کرو، خاتمہ کرو، ہر جگہ پر ان پر نگرانی رکھو، پولیس مقدمہ دائر کرو، اور اس کو فراڈ کیس میں ڈالو، تب جا کر اس کمینی خاتون کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ باقاعدہ اس کے بیانات، اس کے باتیں سن رہے ہیں، یہ تو کافرہ ہے، کافرہ، مومنہ نعوذ باللہ من ذالک، کافرہ ہے، زندیقہ ہے، ضالہ ہے۔ اس کا خاتمہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سلسلے میں من ارتد عن دینہ فاقتلہ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے اس کے قتل کر دینے کا آپ نے حکم دیا، وہ دنیا میں رہنے کا لائق نہیں ہے۔ تو میں تو ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، ارے بھائی قتل کرنے کے واسطے تلواراں ہونا ضروری نہیں، 4 بار جمال غوٹہ دیے تو سکرات میں چلی آتی آٹومیٹک، 4 بار جمال غوٹہ دے ڈالو سکرات میں چلی آتی، حصہ ختم۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے، ایسے ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنے سے امت مسلمہ کے خواتین کا، امت مسلمہ کا اللہ تعالیٰ حفاظت کا نظام بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے تباہ کرنے والوں کی تباہی سے امت کو بچائے۔ اس طرح کے فتنے رونما ہوتے رہیں گے، ہم لوگوں کو نگرانی کرتے رہنا۔ ہمارے ہی علاقے میں پیچھے دل کی نماز والے کم بخت لوگ موجود ہیں، جمعرات کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز تو منافقوں کی پڑھی جانے والی ہے، نماز منافق پڑھتے ہیں، مومن نہیں پڑھتے۔ اللہ کے بندے ہونے کا اقرار وہ کرتے ہیں جو گندے ہوتے ہیں، بار بار ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں دکھاتے۔ ان کمینوں کا یہ کہنا ہے، ان کم بختوں کا یہ کہنا ہے، کہتے ہیں مومنین کے لیے نماز ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اب نبی علیہ السلام الصلاۃ آخری دم تک بھی حضور نے فرماتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم۔ اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں نگرانی کرو اپنے خواتین۔ اس طریقے سے گوہر کا فتنہ ہے، صدیق دیندار انجمن کا فتنہ ہے، قادیانیوں کا فتنہ ہے، شکیلی کا فتنہ ہے، اور انجینئر مرزا کا فتنہ ہے، ذاکر نائک کا فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کا بھی ایک فتنہ ہے۔ یہ سب فتنے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے فانظروا امن تاخذون دینکم، دین تم کس سے سیکھ رہے ہو، ذرا جانچ کر سیکھا کرو، ذرا دیکھ کر سیکھا کرو، ذرا سمجھ کر سیکھا کرو۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس قرآن، درس حدیث کے لیے یہاں جوڑ رہا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے خواتین کے اندر ذوق کتنا ہے، شوق کتنا ہے۔
جہاں سیکھنا چاہیے وہاں کی طرف رجحان کتنا ہے۔ اب ہم اپنے خواتین کو متوجہ کرائیں صحیح بات سننے اور سنانے کی طرف۔ جس وقت ہم رخ کریں گے یہاں آئیں گی تو گمراہیوں سے بچیں گی، غلط چیزوں سے بچیں گی، غلط مسائل بولنے سے بچیں گی، تباہ ہونے سے بچیں گی۔ اگر نہیں آئیں گی تو پھر اپنی ہی بکتی رہیں گی جو بک رہی تھی۔ سب 4 باتیں بولنا سیکھ لیے تو علامہ سمجھ جاتے ہیں ہمیں بھی بہت کچھ بولنا آتا ہے۔ تمہیں بولنے جو بول رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے وہ بھی علماء سے پوچھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا ہم بول رہے ہیں یا بک رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے بار بار یہاں پر آ کر رجوع ہوتے رہیں گے علماء اکرام سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس فتنے سے حفاظت فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے اور علماء ربانیین سے تعلق نصیب فرمائے۔ صحیح علم سیکھنے اور سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔